حدیث شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ سفر میں کہیں جا رہا تھا، میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار کا گزر جس درخت اور پتھر سے ہوتا تو وہ پتھر بھی آپ کو سلام بھیجتا۔ غور کریں، ایک پتھر ہو کر نبی پر سلام بھیج رہا ہے۔ اب اگر کوئی نبی پر سلام نہ بھیجے تو سمجھ جانا کہ پتھروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کے لیے ہر مخلوق کو حکم دیا ہے، یہاں تک کہ اس کا پابند نبیوں اور رسولوں کو بھی بنایا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اور زیادہ محبوب بنا لوں، اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے کلام کروں، اگر چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر بولوں، تمہارے دل میں تمہاری روح سے تمہاری آنکھوں سے زیادہ قریب رہوں، تو پھر تم میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، میں تمہیں اور زیادہ اپنا محبوب بنا لوں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تفاسیر کی کتابوں میں آیا ہے کہ جب حضرت آدم کا حوا سے عقد ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اے پروردگار، میرے پاس تو کوئی مال و دولت نہیں، میں کس چیز سے مہر ادا کروں؟ تو حکم ہوا کہ اے آدم، میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود پڑھ دو، مہر کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ جب آدم نے نبی علیہ السلام پر درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، جس طرح ہم نے درود پاک کی برکت سے تمہارے لیے حوا کو حلال کر دیا ہے، اسی طرح اگر کوئی میرے محبوب پر درود پاک پڑھے گا تو میں اس پر جنت حلال اور جہنم حرام کر دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ایک ولی تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ جنت البقیع سے کچھ لاشیں قبروں سے نکال کر انہیں سواریوں پر لاد کر دوسری جگہ پہنچایا جا رہا ہے، اور باہر سے کچھ لاشیں لا کر جنت البقیع میں دفن کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کی لاشیں ہیں جو جنت البقیع کے قبرستان سے نکال کر باہر پہنچائی جا رہی ہیں، اور وہ کن خوش نصیب لوگوں کی لاشیں ہیں جو جنت البقیع میں لا کر دفن کی جا رہی ہیں؟ جواب دیا گیا کہ جن لوگوں کی لاشیں جنت البقیع سے نکال کر باہر پہنچائی جا رہی ہیں، یہ ان بدبخت اور محروم لوگوں کی لاشیں ہیں جو مدینے میں رہ کر بھی نبی پر درود و سلام نہیں پڑھتے تھے، درود و سلام کے منکر تھے، اور جن خوش نصیب لوگوں کی لاشوں کو جنت البقیع میں دفن کیا جا رہا ہے، یہ ان عاشقوں کی لاشیں ہیں جو مدینہ سے دور دوسرے ملکوں میں رہتے تھے مگر زندگی بھر مدینے کی یاد میں تڑپتے تھے کہ کاش مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے، سنہرے جالیوں کے روبرو کھڑے ہو کر سلام پڑھوں، لیکن غربت نے انہیں پہنچنے نہ دیا، اور وہ درود سے ہی اپنے آقا و مولا پر دور سے ہی اپنے آقا و مولا پر درود و سلام کی ڈالی نچھاور کرتے تھے۔ مدینہ کی یاد اور تڑپ لے کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے درود و سلام کی برکت سے اللہ نے انہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار رحمت میں جگہ نصیب کیا۔ یہ انہیں عاشقوں کی لاشیں ہیں جو جنت البقیع میں دفنائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے دلوں میں عشق رسول پیدا فرمائے، ہمارے درود و سلام کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے محبوب کے پڑوس میں 2 گز زمین دفن ہونے کے لیے نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ دوستو غور کرو، جب درود و سلام کے بھول جانے کی یہ سزا ہے کہ اسے جنت کا راستہ نظر نہیں آئے۔ عزیزان محترم، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو
تو اللہ اس کے سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اس بادل کو اپنی رحمت کے سمندر میں ڈبوتا ہے، اس کے بعد اسے برسنے کا حکم ملتا ہے، اور اس کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ اس سے سونا پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہی قطرہ پہاڑوں پر گرتا ہے تو اللہ اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور اگر اس قطرے کا کسی بے ایمان مشرک و کافر پر پڑ جائے، یعنی اگر وہی قطرہ کسی مشرک یا کافر پر پڑ جائے تو اللہ درود پاک کی برکت سے اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔